بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آداب زندگی کے حوالے سے آداب پر بات ہو رہی ہے، تو آج اس مختصر سی نشست میں موبائل پر سلام و دعا کے آداب آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ جل جلالہ صحیح معنوں میں مجھے حق سچ کہنے کی اور پھر ہم سب کو اچھی بات سن کے عمل کر کے آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، عام طور پہ ایک جملہ بولا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ خط آدھی ملاقات ہے، اور موبائل بعض حیثیت سے خط سے بڑھ کے ہے کہ خط کے ذریعے اپنے متعلقین سے حقیقی گفتگو اور بات چیت ممکن نہیں ہوتی، جبکہ موبائل کے ذریعے اپنے متعلقین اور دوست احباب سے اچھی طرح گفتگو ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے لوگ کہتے ہیں کہ موبائل نصف ملاقات ہے یا اس سے بڑھ کے ہے، بلکہ موبائل بالمشافہ ملاقات کی مانند ہے۔ لوگ تو ملاقات کے حوالے سے موبائل کو استعمال کرتے ہیں، چلو جی کوئی بات نہیں، بالمشافہ نہیں مل سکے تو موبائل پہ آن لائن بات کر لیتے ہیں، تو یہ گفتگو آن لائن ہو جاتی ہے، پکچر سامنے ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے خد و خال دیکھ لیتے ہیں، تو یہ بالمشافہ ملاقات کی طرح ہی ہوتا ہے۔ تو ملاقات کے جو اسلامی آداب ہیں، موبائل پر گفتگو میں بھی ملاقات کی انہی اسلامی طریقوں کی رعایت رکھنا ضروری ہوگی، وہی اسلامی آداب اپنانے ہوں گے جو عام بالمشافہ ملاقات کے لیے ہمارے اوپر لازم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، سب سے پہلی ہماری پہچان اسلام ہے، ہم مسلمان ہیں، بعد میں جو کچھ ہماری نسبتیں وہ بعد میں ہیں۔ تو لہٰذا زندگی کے ہر موڑ پر اسلامی تہذیب کی رعایت، مذہبی تشخص کا لحاظ اور اسلامی آداب کا خیال رکھنا ہماری دینی اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے۔ فیشن پرستی اور مغربی تہذیب نے ہمارے کردار کے ساتھ ہماری رفتار اور گفتار کو بھی ملیا میٹ کر کے رکھ دی ہے۔ آج کل موبائل پر بات کرتے وقت جو پہلا لفظ ہمیں سننے کو ملتا ہے، لوگ بولتے ہیں ہیلو، لیکن اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بات کرنے سے پہلے ہیلو کے بجائے السلام علیکم کہا جائے۔ تو لہٰذا موبائل پر ہیلو کے بجائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا جائے، کیونکہ یہی اسلامی طریقہ ہے۔ ملاقات کے اسلامی آداب کی ابتدا بھی السلام علیکم سے ہوتی ہے، اور شریعت اسلامی نے بھی دو ٹوک فیصلہ کیا ہے، سلام قبل الکلام، یعنی بات چیت کرنے سے پہلے سلام کرو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتلاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو گے تو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، اور وہ چیز یہ ہے کہ تم آپس میں جب بھی ملو سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، افشوا السلام تسلیمو، سلام پھیلاؤ گے سلامتی میں رہو گے۔ آج دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان موبائل استعمال کرتے ہیں، اس لیے اسلام کے متعلق کچھ باتیں آپ سے میں نے ذکر کرنی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کے اندر روح پھونکی تو ان کو چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا، ان کے رب نے یرحمک اللہ فرمایا، اور فرمایا کہ آدم ان فرشتوں کی طرف جاؤ جو وہاں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو السلام علیکم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر السلام علیکم کہا، تو فرشتوں نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر واپس آئے تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ تحیہ، یہ سلام ہے، تمہارے اور آپس میں تمہارے بیٹوں کا اسی انداز میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ تحیہ اور سلام ہوگا۔ امام ترمذی نے اپنی کتاب ترمذی میں اس حدیث کو لکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں۔ حق المسلم مسلم خمسن، رد السلام، وعیادۃ المریض، واتباع الجنائز، وإجابۃ الدعوہ، وتشمیت العاطس۔ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ سلام کا جواب دینا، مریض کی مزاج پرسی کرنا، جنازے کے ساتھ جانا،
اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اسی کا جواب دینا۔ معلم کائنات جناب رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص پہلے اسلام کرے، سلام میں پہل کرے، وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اس حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے کہ دین اسلام میں سلام کی بڑی اہمیت ہے، اور ملاقات کے وقت پہلے سلام کرنا دینی طریقہ اور اسلامی شعائر ہے۔ لہٰذا ملاقات کی جو بھی شکل ہو، خواہ بالمشافہ ہو، خواہ وہ خط اور کتابت کے ذریعے ہو، خواہ وہ موبائل فون کی کال کے ذریعے ہو، ملاقات کی ان تینوں صورتوں میں گفتگو سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ضروری ہے۔ یہ لکھنا ہے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ لکھنا ضروری ہے۔ ملاقات کا اسلامی طریقہ یہی ہے۔ کال کرنے والا السلام علیکم یہ پہل کرے سلام میں، کیونکہ کال کرنے والا چونکہ ملاقات کے لیے آنے والے شخص کی طرح ہے، تو اس لیے کال گفتگو کرنے والا پہلے سلام کرے تاکہ حدیث السلام قبل الکلام کی پیروی ہو اور اسلامی طریقہ ملاقات پر عمل ہو سکے۔ تو لہٰذا کال کرنے والا شخص سلام میں پہل کرے، جس طرح شروع میں سلام کیا اس طرح اخیر میں بھی سلام کرے۔ موبائل پہ جب گفتگو مکمل ہو جائے تو اخیر میں ٹھیک ہے بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ یوں کہہ کے موبائل بند کرے۔ آج کل بالعموم گفتگو پوری ہونے کے بعد ٹھیک ہے، اوکے، بائے بائے یہ لفظ کہہ کے موبائل بند کرتے ہیں، یا پھر اللہ حافظ کہہ کے موبائل بند کر دیتے ہیں۔ اللہ حافظ کہنا بھی اچھی بات ہے کیونکہ یہ بھی دعائیہ کلمہ ہے، مگر اس کے ساتھ اگر آخر میں ٹھیک ہے اللہ حافظ جی السلام علیکم سلام کر لیں گے تو یہ ایک سلام کرنا سنت ہوگا، جواب دینا واجب ہوگا۔ جس طرح بالمشافہ ملاقات میں سلام کا جواب واجب ہے، اس طرح موبائل کال پر بھی سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ لہٰذا موبائل پر کیے گئے سلام کا جواب ضروری دیں، ورنہ ترک واجب کے سبب گناہ ہو جائیں گے اور گناہ گار ہو جائیں گے۔ اس لیے آج سے میں بھی عزم کرتا ہوں، الحمدللہ پہلے بھی عمل ہے اس پہ، آج آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اور یہ جہاں تک ہم پیغام پہنچا سکتے ہیں اچھی بات ہے، اچھی بات ہمیں پھیلانی چاہیے، اچھی بات عام کرنی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے الدال خیر کفاعلہ، اچھائی پر رہنمائی کرنے والا وہ اچھائی کرنے والے کی طرح ہے، نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ ہم کوشش کر لیں کہ ہم جس طرح دو احباب نے ماشاءاللہ یہ مل کے ایک ترتیب بنائی ہے کہ بیانات ریکارڈ کرتے ہیں اور چینل پہ آ جاتے ہیں، تو آپ بھی ماشاءاللہ جتنے احباب بیٹھے ہوئے ہیں کوشش کریں اس بات کو نوٹ کریں اور خود بھی اس پہ عمل کریں، دوسرے دوستوں کو بھی بتائیں، اور جہاں یہ اس کو ریکارڈ کر کے لگائیں گے خانقاہ نقشبندیہ ہاشمیہ اس چینل کو بھی دیکھیں، اس کو بھی سبسکرائب کریں، تو یہ اسلام پھیلانے کا، دین پھیلانے کا ایک ذریعہ سبب ہوگا۔ اللہ جل جلالہ مجھے آپ کو اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔